مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التزویج علی سورۃ من القرآن، اے ھذا باب فی حکم التزویج علی تعلیم سورۃ من القرآن۔ یہ باب اس حکم کے بیان میں ہے کہ کسی نے کسی خاتون سے شادی اس شرط پر کی کہ میں تجھے، یعنی مہر یہ ٹھہرایا کہ میں تجھے قرآن کریم کی کوئی سورت سکھا دوں گا، تو قرآن کریم کی سورت سکھانے کو مہر بنانا اور اس کے بدلے نکاح اور شادی رچانا، یہ شرع کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو ان کے طرز کے مطابق چونکہ دو فریق رہتے ہیں، تو پہلا فریق جس میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل ایک روایت کے مطابق اور ظاہریہ، ان حضرات نے فَإِنَّهُمْ جَوَّزُوا التَّزْوِيجَ عَلَى سُورَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ بِثَلَاثَةِ أَحَادِيث المستدل بها، یعنی 3 حدیثوں کی بنیاد پر انہوں نے یہ اپنے دعوے کو ثابت کیا کہ قرآن کریم کی سورت کی تعلیم کے بدلے کسی لڑکی سے شادی رچانا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ چنانچہ حدیث اول حضرت یونس بن عبد الاعلی الصیرفی المصری کے حوالے سے بیان کی گئی، اور وہ اپنے شیخ ابن وہب سے حدیث پاک ذکر کرتے لیتے ہیں، اور انہوں نے ابو حازم سے حدیث لی ہے، اور انہوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی سے حدیث پاک لی ہے، اور حضرت سہل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد وہبت نفسی لکا، اے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اپنی ذات کو، اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا۔ یہ وہ خاتون بولی اور کچھ دیر وہ کھڑی رہیں، قیامن طویلہ کا لفظ ہے، بلکہ زیادہ دیر تک طویل قیام کیا، اور طویل قیام کرنے کے بعد جب وہ کھڑی رہیں تو ایک مرد کھڑے ہوئے، اور ایک مرد نے کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا، زوجنیہا، اے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے میری شادی کرا دیں، ان لم یکن لک بہا حاجۃ، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہ ہو تو میری شادی کرا دیں۔ مرد بھی صاف صاف بات کہہ دیا کرتے تھے بارگاہ رسالت مآب میں کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو میری منکوحہ بنا دیں۔ تو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل عندک من شیء تصدقها ایاہ، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی شے ہے جس کو تم اس کو مہر دے سکو، اس کا مہر مقرر کر سکو؟ تو اس نے کہا، ما عندی الا ازاری، میرے پاس تو میرا یہ ازار ہی ہے، بس اس کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی شے نہیں ہے جو میں مہر بنا سکوں۔ تو اب اللہ کے رسول سرور دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ اظہار اپنا اس خاتون کا مہر بنا دیا تو تم بنا اظہار کے رہ جاؤ گے، تمہارے پاس کیا بچے گا، تم بنا اظہار کے بیٹھے رہ جاؤ گے، کچھ چیز تلاش کر کے لاؤ جس کو مہر بنایا جا سکے۔ تو وہ عرض گزار ہوئے لا اجد شیئا، میں کچھ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا فلتمس ولو خاتم حدید، تلاش کر کے لاؤ اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ تو تلاش کیا اس رجل نے، مرد نے، فلم یجد شیئا، تب بھی کچھ نہیں پایا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل معک من القرآن شیء، کیا تمہارے پاس قرآن سے کچھ ہے، یعنی کوئی سورت تمہیں مطلب یہ ہے کہ مطلب یاد ہے جس کو تم دوسروں کو سکھا سکو؟ تو یہ سننے کے بعد کہا نعم سورۃ کذا او سورۃ کذا لسور سماہا، یعنی ان صورتوں کو بیان کیا کہ جس کا نام لیا تھا، ان صورتوں کو اس مرد نے آقا کی بارگاہ میں بیان کیا۔ تو اب اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد زوجتک بما معک من القرآن، میں نے تمہاری شادی جو تمہارے ساتھ قرآن ہے، سورت ہے قرآن کی، اس کے بدلے اس خاتون سے تمہاری شادی کر دی۔ اب اہل مقالہ اولا نے اس جملے سے استدلال کیا اور کہا اگر قرآن کریم کی سورت سکھانے کے بدلے اس کو مہر مقرر کرنا ناجائز ہوتا تو پھر آپ کے ارشاد زوجتک علی سورۃ من القرآن کا کیا مطلب؟ یہ جملہ اس بات میں صریحہ ہے کہ قرآن کریم کی سورت سکھانے کے بدلے نکاح جائز ہے، شادی کرنا جائز ہے۔ پہلی سند یہ ہو گئی۔ دوسری سند حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی حازم عن سہل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، یعنی مماثلت لفظیہ، متابعت لفظیہ کے طریقے پر انہوں نے بھی ویسے ہی اس سند سے حدیث پاک کو ذکر فرمایا کہ کہا اس میں، مگر اتنا انہوں نے کہا حضرت ربیع مؤذن کی سند میں اتنا ہے قد انکحتک مع ما معک من القرآن، یعنی میں نے تمہارا نکاح اس چیز کے ساتھ کر دیا جو تمہارے ساتھ قرآن ہے، اس میں یہ ہے۔ تیسری سند حدثنا محمد بن حمید ابن ہشام الرعینی قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن ابي حازم عن سهل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ تیسری سند پوری ہو گئی۔ قال الليث، لیث کہتے ہیں لا يجوز هذا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يزوج بالقرآن، لیث نے یہ کہا کہ یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، زمانے کے بعد، آپ کے بعد اب کسی کے لیے قرآن کے بدلے شادی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ فقی ابو اللیث نے کہا ہے۔ سمر قندی جو مشہور ہیں، جن کو امام الہدا کہا جاتا ہے، جن کو فخر احناف کہا جاتا ہے، اور جن کی مصنف تنبیہ الغافلین بھی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اب جب 3 سندیں ہو گئیں جناب، 3 سندیں ہو گئیں، حدیث ایک ہی ہے مگر 3 سند کے ساتھ ذرا قال ابو جعفر، امام موصوف فرماتے ہیں فذهب قوم الى ان التزویج على سورۃ من القرآن مسمات جائز، یہ مسمات جو ہے نا سورت کی صفت ہے، علی سورۃ مسمات، یعنی بیان کی گئی قرآن کی سورت پر، سکھانے پر شادی کرنا اس کے بدلے جائز، یہ جائز ہے۔ وقالو، لوگوں نے یہ کہا، ان لوگوں نے معنی ذالک، اس کا مطلب یہ ہے علی ان یعلمها تلک السورۃ، اس تقدیر پر کہ وہ سورت اس خاتون کو کیا کرے گا، سکھائے گا، یہ مطلب ہے۔ واحتجوا ذلک بهذا الحدیث،
اور اسی حدیث پاک سے جو 3 سندوں کے ساتھ روایت کی گئی، انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت میں دلیل قائم کی ہے۔ یہاں تک فریق اول کا موقف دلیل کے ساتھ پورا ہوا۔ اب وخالفہم فی ذالک آخرون سے ذرا دیکھنا ہے، تو جناب اس میں وخالفہم فی ذالک آخرون، اس میں ہم لوگ آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت لیث ابن سعد، امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل ایک روایت میں، روایت صحیحہ میں، اور اسحاق بن راویہ، ان نفوس قدسیہ کا قول یہ ہے کہ ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ یعنی مخالفت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جس نے اس پر شادی کر لی، یعنی کہ وہ خاتون کو کوئی متعین صورت سکھائے گا، جس نے اس پر شادی کر لی تو نکاح یہ جائز تو ہے، مگر یہ اس شخص کے حکم میں ہے کہ جس نے مہر بیان نہیں کیا ہے، متعین نہیں کیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہو گیا کہ جیسے کسی شخص نے کسی خاتون سے شادی رچائی اور مہر کو بیان نہیں کیا گیا تو نکاح جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کیا ہوگا پھر؟ مہر مثل، کہ اس جیسی حسین و جمیل کا جتنا مہر معاشرے میں لوگ دیتے ہیں اور دیتے چلے آئے ہیں، اس جیسی خاتون کا جو مہر ہوگا یہ بھی بشرط دخول یا بشرط موت، دونوں کے انتقال کی شرط کے ساتھ، یا دونوں میں سے کسی ایک کا اگر انتقال ہو گیا ہو اور یا انتقال نہ ہوا ہو، دخل بہا، شوہر نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہو؟ دخول کر دیا ہو، تو ان تمام صورتوں میں مہر بیان نہیں کیا گیا تھا اور اس کو مدخولہ بنا دیا، یا دونوں کا انتقال ہو گیا یا زوجین میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں بیان نہ کیے گئے مہر کی صورت میں اس خاتون کے لیے شریعت نے مہر مثل کو واجب قرار دیا ہے۔ لہذا یہی حکم مشبہ کا بھی ہوگا کہ کسی شخص نے اگر قرآن کریم کی کسی صورت کی تعلیم کے بدلے کسی سے نکاح کیا تو فن نکاح جائز، نکاح بلا شبہ جائز ہوگا، لیکن مہر مثل اس کو دینا پڑے گا۔ اور اگر قبل دخول ہی طلاق دے دی اس نے تو اب اس کے لیے متعہ ہے، عورت کے لیے کیا ہے؟ متعہ ہے، کپڑا جو بھی اس میں آتا ہے، نکاح متعہ نہیں، متعہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں یہ آیا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر قبل دخول اس کو طلاق دے دیا ہے تو اس کے لیے کپڑا ہے حسب حیثیت۔ وعلی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین متعوہن، یہ ہے۔ دیکھیے فرماتے ہیں وخالفہم فی ذلک آخرون، اور اس سلسلے میں دوسرے لوگوں نے مخالفت کی ہے تو بولے من تزوج علی ذلک، جس نے اس شرط پر شادی کر لی، فالنکاح جائز، تو نکاح جائز ہے، اور یہ اس کے حکم میں ہوگا، جس نے مہر بیان نہیں کیا تو اس کے لیے مہر مثل ہوگا۔ ان دخل بہا، اگر اس عورت سے دخول کر دیا ہو، او مات، یا دونوں دنیا سے چل بسے ہوں، او مات احدہما، یا دونوں میں سے کوئی ایک رخصتی کا پیغام لے گیا ہو، رخصت ہو گیا ہو، وَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ أَن يَدْخُلَ بِهَا، اور اگر اس کو مدخولہ بنانے سے پیشتر طلاق دے ڈالی، فَلَهَا الْمُتْعَةُ، تو اب اس عورت کے لیے متعہ ہوگا۔ اب ذرا یہ نفس موقف ہوا اور نفس مسئلہ ہوا، اب ذرا دلائل ذرا اہل مقالہ اولا کے خلاف دیکھیے۔ جب فریق ثانی نے دلائل و براہین دینا شروع کیے تو یہ ان کے رد میں لگ گئے، ان کی دلیلوں کا رد شروع کر دیا۔ تو جب ہم کسی کی دلیل کا رد کرتے ہیں تو وہ ہماری ہی دلیل ہوتا، رد کرنا وہ ہماری ہی دلیل ہو جائے گا، ان کی دلیل مردود ہو جائے گی، اور مردود جیسے ہی ہوگی ہمارا دعویٰ کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا۔ تو یہی طرز اپنایا ہے فریق ثانی نے۔ تو فریق ثانی کی دلیل فریق اول کے خلاف
یہ ہے کہ حدیث سہل بن سعد ساعدی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تھا، قد زوجتک علی ما معک من القرآن، تو یہ مطلب یہ فرمان، اس کی مطلب یہ ہے کہ دو صورتیں انہوں نے بیان کی ہے، چند صورتیں. یہ کہا ہے کہ اگر اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے، اس جملے کو اگر ظاہر پر محمول کیا جائے، جیسا کہ اہل مقالہ اولا کا یہی موقف ہے، یہی تو موقف ہے، انہوں نے کس پر محمول کیا ہے؟ ظاہر پر. اس کے علاوہ میں تو اب پھر مطلب یہ ہوگا کہ اس کو صورت پر ہی محمول کرنا ہوگا. اگر ظاہر پر محمول کیا جائے تو اب مطلب یہ ہوگا کہ یہ علی ما معک من القرآن، یعنی قرآن کی کسی صورت کے بدلے تمہارا اس سے نکاح کرا دیا ہے، یہ ظاہر پر ہے. تعلیم پر محمول نہیں ہوگا، بھئی تعلیم تو ظاہر نہیں ہے نا، ظاہر کیا ہے؟ صرف صورت ہے. تو اگر ظاہر پر محمول کیا جائے تعلیم پر تو صورت پر محمول ہوگا، تعلیم پر محمول نہیں ہوگا. اور اگر اس کو صورت پر محمول کیا جائے، یعنی ظاہر پر محمول کر کے مراد صورت ہوگی، تو صورت کے بدلے نکاح کرا دیا، تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ صورت پر محمول ہو جائے تو یہ اپنی حرمت پر ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی صورت کے بدلے قرآن کی صورت کو مہر بنانا یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا اور جائز نہیں ہوگا. اور مہر میں سے کچھ بھی مطلب یہ ہے کہ نہیں واجب ہوگا یہ کہہ کر کے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے یعنی شادی کی اپنے اسلام پر. اصل میں حضرت ام سلیم نے یعنی شادی، حضرت ابو طلحہ نے شادی کا پیغام دیا تھا کس کو؟ ام سلیم کو. تو حضرت ام سلمہ نے اسلام پر شادی کی تھی. اسلام پر مطلب کیا ہے؟ اسلام لاؤ گے، گردن رکھو گے تو شادی کریں گے، اور اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو مطلب یہ ہے کہ تو شادی نہیں کریں گے. تو حضرت ابو طلحہ کا ام سلیم سے اسلام کی شرط پر شادی کو قبول کرنا، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں جب یہ ماجرا مطلب یہ ہے کہ بیان کیا گیا کہ حضرت ام سلیم نے یہ شرط رکھی ہے اسلام ابی طلحہ کی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فحسنہ، اس نکاح کو اچھا قرار دیا. تو اب ذرا یہ بتائیے جو اسلام کی شرط رکھی تھی حضرت ام سلیم نے ابو طلحہ سے، تو کیا وہ اسلام حقیقت میں مہر تھا؟ کیا وہاں کیا تھا؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی اسلام پر شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کے اسلام مسلمان ہونے کے بعد مسلمان ہونے کی شرط پر کیا کرنا؟ شادی کرنا. تو اسلام مصدر ہے، یہ ظاہر ہے. تو جس طریقے سے اس حدیث میں اس کو ظاہر پر محمول نہیں کیا گیا، ایسے ہی ہم بھی اس کو ظاہر پر محمول نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر یعنی حضرت ابو طلحہ کی شادی میں جو ہوئی تھی علی اسلامی ہی کا لفظ مصدر، تو اگر اس کو ظاہر پر محمول کر رہے ہیں تو اسلام در حقیقت مہر نہیں ہے، اسلام مہر نہیں ہو سکتا. تو جب اسلام ظاہری صورت پر معنی کو لیتے ہوئے وہاں مہر نہیں ہو رہا ہے، تو فقضا فیما نحن فیہ، ایسے ہی جو ہمارا یعنی فریق اول نے دعویٰ کیا ہے سورت کا لفظ آیا ہے علی سورت من القرآن، تو سورت بھی حقیقت میں مہر نہیں بن سکتی. اب اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سورت سکھانے پر لا محالہ اس کو ظاہر سے پھیرنا پڑے گا. تو ہم میں اور فریق اول میں فرق یہی رہا کہ انہوں نے اس کو ظاہر پر محمول کیا حدیث سہل بن سعد ساعدی کو، اور ظاہر پر محمول کرنے میں وہ ثبوت بھی نہیں ہو رہا ہے اور حرمت کا لزوم مطلب یہ ہے کہ آ رہا ہے، اور ہم نے اس کو ظاہر سے پھیر کر کے یعنی اس کا دوسرا معنی بیان کیا، اور دوسرا معنی بھی ظاہر سے پھیر کر دوسرا معنی مراد لینا، اس پر بھی ہم نے دلیل پیش کی ہے حضرت ابو طلحہ کی شادی والی جو حدیث پاک ابھی آئی ہے. دیکھیے فرماتے ہیں وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ، اور فریق ثانی کی دلیل پہلے فریق کے خلاف یہ ہے، أَنَّ الَّذِي فِي حدیث سہل، کہ جو حدیث سہل میں
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے قد زوجتک علی ما معک من القرآن ان حمل ذلک علی الظاہر، اگر اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے اور اسی کی طرح اہل مقالہ اولا کا مذہب ہے فی غیر ھذا، اس کے سوا میں، اس کے سوا میں کیا مطلب؟ فی غیر ھذا، اس کے علاوہ اور دیگر مطلب مقامات پر، تو فرماتے ہیں دیکھیے ابھی کریں گے اس پر فی قول ھذا فذلک علی الصورۃ، تو وہ کس پر ظاہر پر محمول کیا جائے تو ان کی جزا ہے، یہ شرط کی جزا ہے، ان حملہ کہا تھا نا، ان حمل ذلک علی الظاہر، اور وکذالک بیچ میں معترضہ جملہ ہے، جیسے کہ اہل مقالہ اولا کا یہ مذہب ہے، اگر اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے تو وہ محمول کس پر ہوگا؟ صورت پر ہوگا، لا علی تعلیمہا، نہ کہ صورت کی تعلیم پر، وَإِن كَانَ ذَلِكَ عَلَى الصُّورَةِ، اور اگر جب اس کو صورت پر محمول کر لیا جائے فَهُوَ عَلَى حُرْمَتِهَا، تو یہ کیا ہے؟ حرام ہے، اپنی حرمت پر ہوگا، وَلَيْسَتْ مِنَ الْمَهْرِ فِي شَيْءٍ، اور مہر کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ صورت مہر کچھ بھی نہیں بنے گی، کما تزوج ابو طلحہ ام سلیم، جیسے کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے شادی کی ان کے اسلام پر لانے کی شرط پر۔ حدثنا بذلك، ابو سند ذکر کر رہے ہیں، حدثنا بذلك ابن ابی داود قال حدثنا الخطاب بن عثمان الفوزی قال حدثنا اخبرنا اسماعیل بن عیاش عن عتبہ بن حمید عن عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس بن مالک، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان ابا طلحہ تزوج ام سلیم علی اسلامہ، کہ حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم سے شادی اپنے اسلام کے بدلے کی، فذکرت یعنی فذکرت ذالک، فذکرت ہے یہ، حضرت انس کہہ رہے ہیں میں نے اس کو بیان کیا کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فحسنہ، تو آپ نے اس کو اچھا قرار دیا۔ اب کہہ رہے ہیں فلم یکن ذالک الاسلام مہرا فی الحقیقہ، تو وہ اسلام حقیقت میں مہر نہ ہوا، وانما معنی تزوجها علی اسلامہ، اور ام سلیم کے ان کے اسلام کی شرط پر شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ام سلیم کا ان کے مسلمان ہونے کی شرط پر شادی کرنا۔ وقد زاد بعضهم فی حدیث انس ھذا، اور کچھ لوگوں نے حضرت انس کی حدیث میں اس کا اضافہ کیا، یہ جو جملہ آگے آ رہا ہے، قال کہا، قال انس، حضرت انس نے کہا، واللہ ما کان لها مہر غیرہ فمعنى ذلك عندنا والله اعلم اي ما ارادت منه مہرا غیرہ فكذلك معنى حدیث سہل فی المرأة التي ذکرنا، یہ کہا کہ بخدا ان کے لیے، ام سلیم کے لیے اس کے سوا مہر نہیں ہوگا، ام سلیم کے لیے اس کے سوا مہر نہیں ہوگا جو انہوں نے کہا ہے اسلام، تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بیچ میں دعائیہ جملہ ہے، بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ہے، ہمارے نزدیک اس کا مطلب اللہ واللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، تو اس کا مطلب ہمارے نزدیک یہ اے ما ارادت منہ مہرا غیر، یعنی جو ارادہ، یعنی جس چیز کا ارادہ انہوں نے کیا ہے اس کے سوا مہر نہیں ہوگا، یہی مطلب حضرت سہل بن سعد سعیدی کی حدیث کا ہے اس خاتون کے سلسلے میں التی ذکرنا، جو ہم نے حدیث بیان کی۔ بس اب اتنا ہی ہو گیا، یہاں سے مطلب ایک دلیل ابھی ان کی ہوئی ہے، تو باقی انشاءاللہ اس کا بیان